دوستو آج کی اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات کروں گی شیخ محمد ابراہیم ذوق پر، جن کی پیدائش 1790 میں اور انتقال 1854 میں ہوا۔ اردو زبان اور محاوروں پر زبردست گرفت رکھنے والے شاعر اور نثر میں محمد حسین آزاد اور غزل میں داغ جیسے استادوں کے استاد محمد ابراہیم ذوق نے اپنے منکروں سے لوہا منوا ہی لیا۔ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ملک و شعراء کے خطاب سے نوازے جانے والے ذوق اپنے زمانے کے دوسرے اہم شاعروں غالب اور مومن سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔ ذوق کے والد کا نام محمد رمضان تھا اور وہ ایک نو مسلم کھتری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گھرانہ علم و ادب سے دور تھا۔ ذوق کو حافظ غلام رسول کے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ غلام رسول خود بھی شاعر تھے اور ان کا تخلص شوق تھا، وہیں سے ذوق کو بھی شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ شوق سے ہی وہ اپنی شروعاتی غزلوں کی اصلاح لیا کرتے تھے، یہ تخلص بھی انہی کا دیا ہوا تھا، مگر پھر ان کو چھوڑ کر شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد اپنے بچپن کے ساتھی کاظم علی بے قرار کے وسیلے سے ذوق کی رسائی قلعے تک ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا استاد مقرر کر لیا۔ اس وقت ذوق کی عمر صرف 20 برس کی تھی۔ اس عمر میں ہی انہوں نے بادشاہ کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا، اس پر ان کو خاقانی ہند کا خطاب ملا۔ بعد میں ذوق کو سودا کے بعد اردو کا دوسرا سب سے بڑا قصیدہ نگار تسلیم کیا گیا۔ ان کے قصائد کی فضا علمی اور ادبی ہے، فن کے اعتبار سے بہت سی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ جلد ہی ان کی شہرت سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کے استاد شاہ نصیر ان سے حسد کرنے لگے۔ وہ ذوق کے شعروں کی غیر ضروری تنقید کرتے، لیکن ذوق نے ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ذوق کی یہ شہرت ہی ان کی تمام تنقیدوں کا جواب تھی۔ بہادر شاہ کی سرکار سے ان کو 4 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، جو بعد مدت 100 روپے ہو گیا تھا۔ ذوق کو مال و دولت کی طلب کبھی نہیں تھی، وہ بس دلی میں معتبر بنے رہنا چاہتے تھے۔ ان کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے، ضرور آپ نے سنا ہوگا: ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بہت قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ نہ خدا سے شکوہ نہ بندوں سے شکایت، ان کی عمر بھر کی پونجی بس شعر گوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کا پورا کلام بھی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ وہ غزل لکھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو یکجا کیا۔ ذوق کے انتقال کے تقریباً 40 برس بعد ان کا کلام شائع ہوا۔ اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے ان کو علم نجوم، طب اور تاریخ وغیرہ میں بھی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ ان کا شعر ہے: قسمت سے ہی مجبور ہوں اے ذوق، وگرنہ ہر فن میں ہوں طاق، مجھے کیا نہیں آتا۔ ذوق کی زندگی کے واقعات زیادہ تر ان کی شاعرانہ زندگی اور سخنورانہ مارکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذوق سے پہلے شہر میں شاہ نصیر کی استادی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ وہ چٹیل زمینوں اور مشکل ردیفوں کے ساتھ غزلیں کہہ کر شہر کو متاثر کیے ہوئے تھے۔ جب ذوق ان سے زیادہ مقبول اور مشہور ہو گئے تو انہوں نے ذوق کو نیچا دکھانے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن ہر میدان میں ذوق کو ہی کامیابی ملی۔ ذوق نے کبھی اپنی طرف سے نہ تو چھیڑ چھاڑ کی شروعات کی اور نہ ہی کوئی ہجو لکھی۔ غالب کبھی کبھی چٹکیاں لیتے رہتے تھے۔ شاعری میں ذوق کا سلسلہ شاہ نصیر سے ہوتا ہوا سودا تک پہنچتا ہے۔ ذوق کے کلام میں میر کی سی درد مندی اور کسک کی کمی پر پھپتی کستے ہوئے غالب نے کہا: غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسق، آپ بے بہرا ہے وہ جو معتقد میر نہیں۔ اس کے جواب میں ذوق نے لکھا: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ بہرحال غالب ذوق پر چوٹے کس ہی دیا کرتے تھے، مگر اس خوبی سے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ ذوق نے غزل کے بنے بنائے دائرے میں شاعری کی، لیکن گھسے پٹے موضوعات کو اپنے تخیل کی پرواز سے پیش کر کے استادی کا حق ادا کر دیا۔ ان کے متعدد شعر آج بھی کہاوت بن کر لوگوں کی زبان پر ہیں: پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔
بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ اخلاقی باتوں میں ذوق نے خاص چابک دستی سے کام لیا ہے، ان کا نظریہ ان کے اشعار میں اثر بھر دیتا ہے۔ زبان کی صفائی، محاوروں کی صحت، بندش کی چستی، ذوق کے غزل کی عام خوبیاں یہی ہیں۔ ان کے شعر کسی گہرے غور و فکر کی دعوت تو نہیں دیتے ہیں، اور وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو روزمرہ کے مطابق ہو اور سننے والے کو کسی الجھن میں نہ ڈالے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔